تعلیم اردو رقیہ طارق کے संग के साथ رقیہ طارق آپ کے संग اور ساتھ ساتھ میرے پیارے پیارے بچوں، آج میں آپ کو کروا رہی ہوں ای میل آج کل 9th 10th میں بھی آ رہی ہے، 11ویں 12ویں کے بچوں آپ کے امتحان میں بھی آ رہی ہے، اور او لیولز کے امتحان میں تو یہ آنی ہی آنی ہے۔ ایک کوسچن دے دیا گیا ہے او لیولز میں کہ ای میل لکھیے۔ اچھا بچوں، کس طرح امتحان میں آئے گا سوال؟ اس طرح آئے گا کہ آپ کو ایک سوال دیا جائے گا، حال ہی میں آپ کو ایک فلمی اعزاز کی تقسیم فلم ایوارڈ سیریمنی میں شمولیت کا موقع ملا ہے، فلمی ستاروں کی اس رنگارنگ تقریب کے حوالے سے اپنے دوست کے نام ای میل لکھیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سوال دیا گیا ہے اور 150 ورڈز آپ کو لکھنے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ 15 لائن کی آپ کو ای میل لکھنی ہے، کیونکہ ایک معیاری رائٹنگ میں ایک لائن میں 10 الفاظ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور بڑی اچھی چیز کی ہے انہوں نے کہ 3 آپ کو پوائنٹس دے دیے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے تقریب کا مقام اور ماحول، دوسرا ہے اعزازات اور انعامات ملنے پر فنکاروں کے تاثرات، تقریب تقسیم انعامات میں لوگوں کا جوش و خروش۔ ٹھیک ہے، ان 3 پوائنٹس کو آپ کو استعمال کرنا ہے اپنی ای میل میں۔ میں بچوں کو مشورہ دیتی ہوں، اگر آپ پہلا پیراگراف 6 لائن کا بنا رہے ہیں تو دوسرا پیراگراف جو ہے وہ آپ 4 کا بنا لیجئے، یا آپ تینوں پیراگراف 5 لائنز کا بنا لیجئے، اس سے آپ کو آسانی رہے گی۔ ٹھیک ہے، 3 پیراگراف ہوں گے، چیکر کو چیکنگ کرنے میں آسانی رہے گی۔ ارے ایک پوائنٹ کو واضح کیا ہے، دوسرے کو کیا ہے، تیسرے کو کیا ہے، نمبر تو دے ہی دو۔ ایک اور بات میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ جو 4 محاورات ہیں ان کا تو آپ رٹا لگا لیجئے، یہ 4 محاورات ہر جگہ کام آ جاتے ہیں کسی بھی طرح۔ میں آپ سے اکثر کہتی ہوں کہ کوئی مضمون ہو یا ای میل ہو تو اس میں محاورات کا استعمال کریں، کم از کم 2 محاورات تو ڈال ہی دیا کریں، ایسی سچویشن بنایا کریں کہ 2 محاورات ضرور ڈالا کریں۔ اس سے جو چیکر ہوتا ہے اس پر اچھا اثر پڑتا ہے، بولتا ہے ارے واہ یہ بچہ تو با محاورہ اردو بول رہا ہے، اس کو تو نمبر دے ہی دو۔ ٹھیک ہے، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیسے کریں گے ہم ای میل؟ ای میل کرنے کا طریقہ کار تھوڑا سا ملتا جلتا ہے خط سے، مگر خط میں جو آپ لوگ لکھتے تھے نا از کمرہ امتحان، الف ب ج اور بتاریخ، یہ سب کچھ جو آپ لکھتے تھے ایک پیٹرن ہوتا تھا نا، پتہ لکھتے تھے آپ لوگ، پھر آپ کہتے تھے مکرمی قبلہ و کعبہ ابا جان، السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ ایسا آپ کو ای میل میں کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ صرف اتنا کرنا ہے جس کو آپ کو ای میل بھیجنی ہے اس کا نام لکھنا ہے، سلام کرنا ہے اور بات شروع کر دینی ہے جو ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کیا کرو گے؟ آپ یہ 2 لائنز استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، 2 اپنی سہیلی یا دوست کا نام لکھ دیجئے۔ میری اچھی سی دوست ہے زکیہ، ٹو زکیہ قادری @gmail.com۔ ٹھیک ہے، ای میل ایڈریس لکھ دیا، یہی ہوگا، بس نام چینج ہو جائے گا اور بس یہ آپ @gmail.com لکھ دیجیے گا۔ پھر سبجیکٹ ہوتا ہے مضمون، یہ آپ کیا لکھیں گے سبجیکٹ میں؟ فلم ایوارڈ سیریمنی میں شرکت، ٹھیک ہے نا، ایوارڈ سیریمنی میں شرکت، ٹھیک ہے، یہ آپ لکھ دیجیے گا۔ اب دیکھیے نا، سبجیکٹ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے دوست کو اٹریکٹ کرے، ارے رقیہ طارق نے فلم ایوارڈ سیریمنی میں شرکت کی ہے، جلدی سے کھولو ای میل، جلدی سے دیکھو، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا ہونا چاہیے آپ کی سبجیکٹ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے دوست کو اٹریکٹ کرے۔ ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اب آپ شروعات کیسے کرو گے؟ جیسے آپ اپنی دوست کو مخاطب کیجئے،
प्यारी दोस्त या प्यारी सहेली, ठीक है ना, प्यारी सहेली ज़किया, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे हुर्फ़े नदबा कहते हैं इसको। और अस्सलामु अलैकुम ज़रूर करना चाहिए सलाम, अस्सलामु अलैकुम। देखो बच्चों, मैं आपको अक्सर कहती हूँ ये लाम ज़रूर बनाया करो अस्सलामु अलैकुम में। आप लोग क्या करते हो, सीन लिख देते हो, वो रॉन्ग है, इस्लाम हो जाएगा ना भाई वो। फिर मैं कहती हूँ वाव नहीं बनाओ, पेश बनाओ, ये ज़रूर किया करो, ठीक है। अस्सलाम अलैकुम कहा, फिर आप स्टार्ट कर दो जो बात कही गई है। प्यारी दोस्त ज़किया, अस्सलाम अलैकुम। पिछले दिनों मेरे चचा जान ने मुझे अवार्ड सेरेमनी के चंद पासेस ला के दिए। दिल मेरा बाग बाग हो गया, इस्तेमाल किया ना मैंने ये, दिल मेरा बाग बाग हो गया कि अब मैं अपने पसंदीदा फिल्मी सितारों को अपनी आंखों के सामने पाऊंगी, ठीक है। हमारा जाना, अच्छा तकरीब का मुकाम और माहौल बताना है, तो आप ये बताइए। हमारा जाना पर कॉन्टिनेंटल के खूबसूरत हॉल में हुआ। पूरी पर कॉन्टिनेंटल होटल को बरकी खुमखुमों से और ताज़ा ताज़ा फूलों से सजाया गया था। पूरा माहौल बड़ा दिलफरेब और हसीन था। हर तरफ खुशबुएं थीं और रंगी रंग थे। तमाम सितारे बड़े ही ज़रबर्ग खूबसूरत रंग बिरंगे लिबास में अब तकरीब में आने के लिए रेड कारपेट से चलकर हॉल में दाखिल हो रहे थे। हम तमाम लोगों का दिल बलियों उछल रहा था, बहुत खुश हो रहे थे। बलियों उछलना ये भी एक मुहावरा है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमने कोई भी अदाकारा का नाम ले ले, मुझे तो मायरा खान पसंद है, मैं उसका नाम ले लेती हूँ। जब मैंने मायरा खान को देखा तो मेरी तो उम्मीद बढ़ आई, ठीक है, और महफिल में 4 चांद लग गए। उसके आने से महफिल में 4 चांद लग गए। फिर यके बाद भी, अच्छा ये चीज़ हो गया, आपने तकरीब का मुकाम बता दिया, माहौल बता दिया, ठीक है। फिर आप बताएंगे एजाज़ात और इनामात मिलने पर फ़नकारों के तासुरात। आगे आप बताएंगे कि पसंदीदा अदाकार और अदाकारा के अवार्ड दिए जाने शुरू हो गए और मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब ये बताया गया कि बेहतरीन अदाकारा के तौर पर जिसे अवार्ड दिया जा रहा है वो मायरा खान है। तो मेरे आँखों में आंसू आ गए, ये लिख दीजिए, या मैं आबदीदा सा हो गया, इस तरह लिख दीजिए, ठीक है, आबदीदा हो गई। और मेरा खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। और जब अवार्ड लेने के लिए मायरा खान आई तो वो ख़ासी आबदीदा हो गई और उन्होंने इस मौके पर अपने वालिद साहब को याद किया और कहा कि आज मैं जो कुछ हूँ अपने वालिद की वजह से हूँ और मेरे वालिद मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अगर वो आज ज़िंदा होते तो बेहद खुश होते, मुझे ये अवार्ड हासिल करते हुए देखते तो बहुत खुश होते, ठीक है। और वो बहुत जज्बाती हो गई थी, आबदीदा हो गई थी अपने वालिद को याद करके, और उनकी ये हालत देखकर हम भी आज़ुर्दा हो गए थे और आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए मायरा खान को दुआएं दे रहे थे, ठीक है। इस तरह आप लोग लिख सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, तकरीब तक़सीम इनामात में लोगों का जोश व खरोश। तकरीब तक़सीम इनामात पर लोगों का जोश व खरोश तो देखने के लायक था। हर कोई अपने पसंदीदा अदाकारों को देखने की कोशिश कर रहा था, उनसे ऑटोग्राफ लेने की कोशिश कर रहा था, और ऐसे में कुछ भगदड़ भी हुई, मगर फिर उस पर काबू पा लिया गया
اور بڑا ہی خوبصورت یہ پروگرام تھا. اس میں مختلف فنکاروں نے جو ہے وہ گلوکاری کے مظاہرے بھی کیے اور پرفارمنسز بھی دیں جو کافی دیدنی تھی، یعنی دیکھنے کے لائق تھی. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ بتائیں گے. پھر آپ بتائیں گے کہ جب تقریب کا اختتام ہو گیا تو بڑا ہی بہت ہی اچھا انتظام کیا گیا تھا ڈنر کا، یعنی رات کے کھانے کا. بڑا ہی اچھا انتظام کیا گیا تھا. بہت ساری ڈشز تھیں، بوفے سسٹم تھا اور تقریباً 50 سے زائد ڈشز موجود تھیں، جس میں آپ بتا دیجیے گا ابھی ہم نے یہ چیزیں کھائیں اور یہ چیزیں بڑے مزے کی تھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ بتا دیجیے گا. امید کرتی ہوں تم نے کافی لطف اٹھایا ہوگا. یہ لکھ لیجیے گا اور پھر آخر میں لکھ دیجیے گا اچھا اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ. ٹھیک ہے، اوکے بچوں. تو یہ تھی ای میل، اس طرح لکھنی ہے آپ کو ای میل. امید کرتی ہوں آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور میں آپ سے اکثر کہتی ہوں میرے ملک کے بچے دنیا کے سب سے ذہین بچے ہیں، وہ اچھے سے ای میل لکھیں گے اور مجھے پوسٹ بھی کریں گے. اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ.